السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں چھٹا پارہ سورہ المائدہ، آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھا تھا، رکوع نمبر 7 تک۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس عظمت گزشتہ کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کسی زمانے میں ان کو حاصل تھے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قوم میں پیدا ہوئے، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا۔ مدت دراز تک یہی اس زمانے کی مہذب دنیا کے سب سے بڑے فرمانبردار تھے، اور انہی کا سکہ مصر اور اس کے نواح میں رواں تھا۔ عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ سے شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن اس مقام پر تصریح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود حضرت موسیٰ اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے برادران قوم، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہ چکی تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو۔ پھر حضرت موسیٰ کی یہ تقریر اس موقع کی ہے جبکہ مصر سے نکلنے کے تقریباً 2 سال بعد آپ اپنی قوم کو لیے ہوئے دشت فاراں میں خیمہ زن تھے۔ یہ بیابان جزیرہ نمائے سینا میں عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے متصل واقع ہے۔ اگلی آیت ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔
उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, वहाँ तो बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं, हम वहाँ हरगिज़ न जाएंगे जब तक कि वो वहाँ से निकल ना जाए। हाँ, अगर वो निकल गए तो हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं। बनी इसराइल बहुत ही बेबाक कौम थी। अल्लाह की इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ने उनको दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनमें शुक्र के कलमात उनकी ज़बान से कम ही निकले। उन्होंने ज़्यादातर कामों में नाशुक्री का ही इजहार किया और अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। अगली आयत देखते हैं। क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीन यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिम अदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुमिनीन। उन डरने वालों में से दो शख्स ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। उन्होंने कहा कि इन जब्बारों के मुकाबले में दरवाजे के अंदर घुस जाओ, जब तुम अंदर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। दो आदमी, एक ये कि ये लोग जब्बारों से डर रहे थे, उनके दरमियान में से दो शख्स बोल उठे। दूसरा ये कि जो लोग अल्लाह से डरने वाले थे उनमें से दो शख्सों ने ये बात कही थी। अगली आयत देखते हैं। क़ालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ए मूसा, हम तो वहाँ कभी ना जाएंगे जब तक वो वहाँ मौजूद हैं। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। देखें कितनी बेबाक कौम थी, कैसे बड़े बड़े अल्फाज अल्लाह के मुकाबले में बोल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी उन पर अपनी नेमतों का नुज़ूल कर रहे हैं, उनकी लग़ज़िशों को माफ़ कर रहे हैं, बार बार उन्हें ढील दे रहे हैं। ये अल्लाह की रहमत का बेपाया सबूत है। अगली आयत है। क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर या मेरी अपनी ज़ात या मेरा भाई, बस तो हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की और अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। अगली आयत में देखते हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सना यतीहून फ़िल अर्द फ़ला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो वो मुल्क 40 साल तक उन पर हराम है, ये ज़मीन में मारे मारे फिरेंगे। इन नाफरमानों की हालत पर हरगिज़ तरस ना खाओ। इस किस्से की तफसीलात बाइबल की किताब गिनती, इस्तशना और यशू में भी मिलेंगी। खुलासा इसका ये है कि हज़रत मूसा ने यह दश्ते फ़ारान से बनी इसराइल के 12 सरदारों को फ़लस्तीन का दौरा करने के लिए भेजा ताकि वहाँ के हालात मालूम करके आएँ। लेकिन ये लोग 40 दिन दौरा करके वहाँ से वापस आए और उन्होंने कौम के मजमा आम में बयान किया कि वाकई वहाँ दूध और शहद की नहरें बहती हैं, लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो ज़ोरावर हैं। हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें। गोया उन्होंने अपनी कौम के हौसलों को पस्त कर दिया। वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कद्दावर हैं, और हमने वहाँ बनी अन्नाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। ये बयान सुनकर सारा मजमा चीख उठा कि ए काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बेअबां ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको इस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे कि आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। इस पर
इन 12 सरदारों में से जो फ़लस्तीन के दौरे पर भेजे गए थे, 2 सरदार यूशा और कालिब उठे और उन्होंने इस बुज़दिली पर कौम को मलामत की। कालिब ने कहा, चलो हम एकदम जाकर इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ़ करें। फिर दोनों ने एक ज़बान होकर कहा कि अगर खुदा हमसे राज़ी रहे तो वो हमको इस मुल्क में पहुँचाएगा। फ़क़्त इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना इस मुल्क के लोगों से डरो, और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। मगर कौम ने उसका जवाब ये दिया कि इन्हें संसार कर दो। आखिरकार अल्लाह ताला का गज़ब भड़का और उसने फैसला फरमाया कि अच्छा, अब यूशा और कालिब के सिवा इस कौम के बालिग मर्दों में से कोई भी उस सरजमी में दाखिल ना होने पाएगा। ये कौम 40 बरस तक बेखानका फिरती रहेगी, यहाँ तक कि जब उनमें से 20 बरस से लेकर ऊपर की उम्र तक के सब मर्द मर जाएंगे और नई नस्ल जवान होकर उठेगी, तब उन्हें फ़लस्तीन फ़तह करने का मौका दिया जाएगा। चुनांचे इस फैसले खुदाबंदी के मुताबिक बनी इसराइल को दश्ते फ़ारान से शर्क़ उर्दन तक पहुँचते पहुँचते पूरे 38 बरस लग गए। इस दौरान में वो सब लोग मर खप गए जो जवानी की उम्र में मिस्र से निकले थे। शर्क़ उर्दन फ़तह करने के बाद हज़रत मूसा का भी इंतकाल हो गया और इसके बाद हज़रत यूशा बिन नून के अहद खिलाफत में बनी इसराइल इस काबिल हुए कि फ़लस्तीन फ़तह कर सके। यहाँ इस वाक़े का हवाला देने की गौर सिलसिले बयान पर गौर करने से साफ समझ में आ जाती है किस्से के पराए में ये दरअसल बनी इसराइल को ये जताना मकसूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नाफरमानी, इनहराफ और पस हिम्मत ही से काम लेकर जो सज़ा तुमने पाई थी, अब उससे बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बाग़ियाना रविश इख्तियार करके पाओगे। अगली आयत देखते हैं। वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़िर क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। और ज़रा उन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा भी के बेकमुका सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह तो मुत्तकियों ही की नज़रें कबूल करता है। यानी उसने अपने भाई से कहा कि तेरी कुर्बानी अगर कबूल नहीं हुई तो ये मेरे किसी कसूर की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि तुझ में तकवा नहीं है। लिहाजा मेरी जान लेने के बजाय तुझको अपने अंदर तकवा पैदा करने की फ़िक्र करनी चाहिए। अगली आयत देखते हैं। लइन बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिति यदिया इलैका लियक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा, और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए आएगा तो मैं हाथ बांध कर तेरे सामने कत्ल होने के लिए बैठ जाऊंगा और मुदाफ़त ना करूंगा, बल्कि मतलब इसका ये है कि तू मेरे कत्ल के दर पे होता है तो हो, मैं तेरे कत्ल के दर पे ना हूँगा। तू मेरे कत्ल की तदबीर में लगना चाहे तो तुझे इख्तियार है, लेकिन मैं ये जानने के बाद भी कि तू मेरे कत्ल की तैयारियां कर रहा है, ये कोशिश ना करूँगा कि पहले मैं ही तुझे मार डालूँ। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी शख्स का अपने आप को खुद कातिल के आगे पेश कर देना और जालमाना हमले की मुदाफ़त ना करना कोई नेकी नहीं है। अलबत्ता नेकी ये है कि अगर कोई शख्स मेरे कत्ल के दर पे हो और मैं जानता हूँ कि वो मेरी घात में लगा हुआ है, तब भी मैं उसके कत्ल की फ़िक्र ना करूँ और इसी बात को तरजीह दूँ कि जालमाना इकदाम उसकी तरफ से हो, ना कि मेरी तरफ से। यही मतलब था इस बात का जो आदम अलैहिस्सलाम के इस नेक बेटे ने कही। आगे देखते हैं। इन उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बनकर रहे। ज़ालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। यानी बजाय इसके कि एक दूसरे के कत्ल की सही में हम दोनों गुनाहगार हों, मैं इसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि दोनों का गुनाह तन्हा तेरे ही हिस्से में आ जाए। तेरे अपने कातलाना इक़दाम का गुनाह भी और इस नुकसान का गुनाह भी जो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए मेरे हाथ से तुझे पहुँच जाए। अगली आयत है। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन।
آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے آدم کے اس غلط کار بیٹے کو اس کی جہالت و نادانی پر متنبہ کیا، اور جب ایک مرتبہ اس کو اپنے نفس کی طرف توجہ کرنے کا موقع مل گیا تو اس کی ندامہ صرف اسی بات تک محدود نہ رہی کہ وہ لاش چھپانے کی تدبیر نکالنے میں کوے سے پیچھے کیوں رہ گیا، بلکہ اس کو یہ بھی احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ بات کا فکرہ اپنے کیے پر پچھتایا اسی مطلب پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں اس واقعے کا ذکر کرنے سے مقصد یہودیوں کو ان کی سازش پر لطیف طریقے سے ملامت کرنا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی۔ ہم نے اسی سورہ میں پیچھے پڑھا اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ چونکہ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف پھر رہا ہے، اس لیے تمہید کے طور پر اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ دونوں واقعات میں مماثلت بالکل واضح ہے، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی ان امیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا اور ان پرانے اہل کتاب کو رد کر دیا، سراسر اس بنیاد پر تھی کہ ایک طرف تقویٰ تھا اور دوسری طرف تقویٰ نہ تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہیں رد کیا گیا تھا اپنے مردود ہونے کی وجہ پر غور کرتے اور اس قصور کی تلافی کرنے پر مائل ہوتے جس کی وجہ سے وہ رد کیے گئے تھے، ان پر ٹھیک اسی جاہلیت کا دورہ پڑا جس میں آدم علیہ السلام کا وہ غلط کار بیٹا مبتلا ہوا تھا، اور اسی کی طرح وہ ان لوگوں کے قتل پر آمادہ ہو گئے جنہیں اللہ نے قبولیت عطا فرمائی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار۔ حالانکہ ظاہر تھا کہ ایسی جاہلانہ حرکتوں سے وہ اللہ کے مقبول نہ ہو سکتے تھے، بلکہ یہ کرتوت انہیں اور زیادہ مردود بنا دینے والے تھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے تھے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یعنی چونکہ بنی اسرائیل کے اندر انہی صفات کے آثار پائے جاتے تھے جن کا اظہار آدم علیہ السلام کے اس ظالم بیٹے نے کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نفس سے باز رہنے کی سخت تاکید کی تھی اور اپنے فرمان میں یہ الفاظ لکھے تھے۔ افسوس ہے کہ آج جو بائبل پائی جاتی ہے وہ فرمان خداوندی کے ان قیمتی الفاظ سے خالی ہے۔ البتہ تلمود میں یہ مضمون اسی طرح بیان ہوا ہے، جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا کتاب اللہ کی نگاہ میں اس نے گویا پوری ساری دنیا کو ہلاک کیا، اور جس نے اسرائیل کی ایک جان کو محفوظ رکھا کتاب اللہ کے نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفاظت کی۔ اسی طرح تلمود میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ قتل کے مقدمات میں بنی اسرائیل کے قاضی گواہوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایک انسان کی جان ہلاک کرتا ہے وہ ایسی باز پرس کا مستحق ہے کہ گویا اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو قتل کیا۔ پھر ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نو انسانی کی زندگی کا بقا منحصر ہے۔ اس
اس پر کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کے بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نوح کے جذبے سے خالی ہے، لہٰذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نوح کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہے، اور خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اور اسی کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا کہ زمین میں ایک ایسے صالح نظام قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت ہر چیز اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے، جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی تباہی و بربادی میں۔ ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرنا قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور راہزنی اور ڈکیتی کی حد تک ہو یا بڑے پیمانے پر اس صالح نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تعزیرات ہند میں ہر اس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے بادشاہ کے خلاف لڑائی کا مجرم قرار دیا گیا، چاہے اس کی کارروائی ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور بادشاہ اس کی دسترس سے کتنا ہی دور ہو۔ پھر ہے یہ مختلف سزائیں برسبیل اجمال بیان کر دی گئی ہیں تاکہ قاضی یا امام وقت اپنے اجتہاد سے ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے۔ اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے اور اسے انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ سعی و فساد سے باز آ گئے ہوں اور صالح نظام کو درہم بھرہم کرنے یا الٹنے کی کوشش چھوڑ چکے ہوں اور ان کا بات کا طرز عمل ثابت کر رہا ہو کہ وہ امن پسند، متی قانون اور نیک چلن انسان بن چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سابق جرائم کا پتہ چلے تو ان سزاؤں میں سے کوئی سزا ان کو نہ دی جائے گی جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ البتہ آدمیوں کے حقوق پر اگر کوئی دسترازی انہوں نے کی تھی تو اس کی ذمہ داری ان سے ساقط نہ ہوگی۔ مثلا اگر کسی انسان کو انہوں نے قتل کیا تھا یا کسی کا مال لیا تھا یا کوئی اور جرم انسانی جان و مال کے خلاف کیا تھا تو اسی جرم کے بارے میں فوجداری مقدمہ ان پر قائم کیا جائے گا، لیکن بغاوت، غداری اور خدا اور رسول کے خلاف محاربے کا کوئی مقدمہ نہ چلایا جائے گا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔